रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मशलों को कभी बुझने न देना तुम, मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। जलाए रखना, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम आमद के चौथे इतवार की शम्मा को रोशन करेंगे। तमाम नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे पैरिश सेंट फ्रांसिस पैरिश यूथ के नौजवान इस शम्मा को रोशन करेंगे, तमाम नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए। के चौथे इतवार की जब शम्मा रोशन होगी, हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि हम आमद के चौथे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आने वाले दिनों में हम खुदावंद की पैदाइश का दिन मनाएंगे। इसलिए हम भरपूर तालियों के साथ खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इन शम्मा को रोशन रखने के लिए क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, सब पूरी जमात की आवाज आनी चाहिए। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जूँ ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है
اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ عزیز مومنین، آج آمد کا چوتھا اور آخری اتوار ہے۔ اٹ مینس ہم آخری ہفتے کا آغاز کر چکے ہیں اور جلد ہی ہم یسوع کی ولادت کی عید منانے کو ہے۔ تو آپ سب کو آج کا یہ چوتھا اتوار جو ہے، جو امن کی شمع روشن کرنے سے کیا گیا، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ نیز میں آج دعا بھی کرتا ہوں کہ جب آج ہم نے امن کی شمع روشن کی ہے، جلائی گئی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ امن کا شہزادہ، سلامتی کا رئیس اور ہمارا خداوند یسوع اس دنیا میں اپنی ولادت کے وسیلہ سے امن اور سلامتی لائے، اور ہم اس کی عید کے وسیلہ سے ہم امن اور سلامتی کے پیغمبر بن جائیں۔ تو آپ سب کو آمد کا چوتھا اتوار زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہم مسلسل خداوند کی آمد کے لیے، اس کی میلاد کے لیے، ولادت کے لیے تیاری میں مصروف عمل ہے۔ ہر طرح کا پروگرام، ہر پاکماس، ہر اتوار کو جو لتوریہ ہے، در حقیقت ہمیں تیار کرتی ہے تاکہ ہم عید ولادت المسیح خوشی اور ایمان اور بھرپور تیاری کے ساتھ منا سکے۔ اور آمد کے چاروں اتواروں کا یہی بڑا مقصد تھا، تیاری، خبردار رہنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ تو یاد دہانی کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سفر کیسے شروع کیا؟ جو میرے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آمد کے پہلے اتوار کا موضوع ابن انسان کی آمد اور اینڈ ٹائم تھا، جس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بات ہوئی تھی نا؟ اسی طرح آمد کا جو دوسرا اتوار ہے وہ ایڈونٹ پریچر جو ہے، یعنی یوحنا اصطباغی، اس کی تیاری کے متعلق تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے کہ خداوند کی راہ کو کیا کرو؟ تیار کرو۔ اسی طرح تیسرے اتوار میں جب لوگ بپتسمہ پاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم بھرپوری سے اس کا استقبال کر سکیں، تیاری کر سکیں؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ لیو اے گڈ مورل لائف۔ تو یہ ہمارے لاسٹ سنڈے کا پیغام تھا۔ تو آج کا جو اتوار ہے، جو آمد کا چوتھا اتوار ہے، اس کا جو انجیلی متن ہے یا جو تلاوت ہے، وہ ہمیں مقدسہ مریم اور مقدسہ الزبات کی ملاقات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ یا آج کی تلاوت میں اس ملاقات کا ذکر اور بیان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو در حقیقت جب میں اس ملاقات کو مجموعی طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے نظر آتا ہے، یا ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے زندگی، ایمان اور امید سے حاملہ دو ماؤں کی ملاقات ہے، جو امید سے حاملہ ہیں، جو زندگی سے حاملہ ہیں، جن میں ایمان جو ہے رچا بسا ہے۔ اور یہ دو عظیم شخصیات جو ہیں آج کیا کرتی ہیں؟
ملاقات کرتی ہیں. اور ملاقات میں ہوتا کیا ہے؟ خدا کی تمجید، اپنے ایمان کا اظہار، خداوند کے متعلق باتیں. موضوع گفتگو کیا ہے؟ خداوند ہے، تیاری ہے، خوشی ہے، امید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بات ملاقات کی ہو تو ہمیں اس ملاقات سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملاقات میں میرا اور آپ کا موضوع کیا ہوتا ہے. کیا خداوند کی باتیں، ایمان کی باتیں، یا کوئی اور بات؟ ان دونوں شخصیات نے، دونوں خواتین نے ہمارے لیے ایک بڑا ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ when we meet what we have to share. The word، خدا کی تمجید اور شکر گزاری. تو اس لیے آج کی جو ملاقات ہے یہ بڑی خاص ملاقات ہے، اور اس ملاقات کو سمجھنے کے لیے میں نے بنیادی طور پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا 3 نکات میں تقسیم کیا ہے. پہلا ہے فرشتے کا سلام، یعنی اننسیشن سے وزیٹیشن، یعنی فرشتے کا سلام جیسے مقدسہ مریم کو وہ اس کے پاس آتا ہے، اور اس کے بعد وزیٹیشن کی بات ہے ملاقات. دوسرا ہمارا نقطہ ہوگا مقدسہ مریم کا سلام اور مقدسہ الزبات کی گواہی کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے. اور تھرڈ یہ ہے ہمارے لیے یہ ملاقات کیا پیغام رکھتی ہے. تو پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے ایک بڑی خبر دیتا ہے. اور وہ خبر کیا ہے؟ کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. کماری کے پاس فرشتے کا آنا اور اسے اس خبر سے آگاہ کرنا کہ تو کلمے کی کیا بنے گی؟ ماں بنے گی. یہ سلام، یہ ملاقات اور یہ پیغام بڑا خاص ہے، اور یہ مقدسہ مریم کے لیے شاید امیجیٹلی سمجھنا مشکل بھی ہے. اسی لیے وہ کہتی ہے کہ میں مرد سے کیا ہوں؟ ناواقف ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ پاک روح کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا. اور کس کی وجہ سے؟ کس کے سائے سے؟ پاک روح کے سائے سے، اس کی قدرت سے. اور مقدسہ مریم کہتی ہے ہاں دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. اب اس ملاقات یا پیغام کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ مقدسہ مریم کو سب سے پہلے کس کے پاس جانا چاہیے تھا، کس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، کس کو بتانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ فرشتے کا آنا اور اس کا یہ پیغام دینا کہ تو کماری ہو کر بھی کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. تو یہ پیغام سمجھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو مقدسہ مریم یقینی طور پر میں سوچ رہا تھا کہ کس کے ساتھ یہ بات شیئر کرے گی. سب سے پہلے ممکنہ طور پر اپنے والدین سے کہ that's what has happened to me، میں اب کیا کروں، یہ بڑا مشکل پیغام ہے، فرشتے نے مجھے یہ کہا ہے، میں لوگوں کو، دنیا کو کیسے سمجھاؤں گی. لیکن مقدسہ مریم کیا اپنے والدین کے پاس گئی ہے، جا کر ان کو بتایا ہے؟ نہیں، ایٹ لیسٹ کلام میں نہیں لکھا، ہو سکتا بتایا بھی ہو. دوسرا آپشن جو میں محسوس کر رہا تھا کہ مقدسہ مریم کو امیجیٹلی کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ حضرت یوسف کے پاس جانا چاہیے تھا، تاکہ اسے بتائے کہ دس از واٹ ہیز ہیپن. کیونکہ جس کے ساتھ اس نے رہنا ہے اس کو تو سارے معاملے اور معاجرے کا پتہ ہونا چاہیے. واٹ از دا سیکرٹ؟ یہ صرف مقدسہ ماں مریم جانتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے پاک روح کی قدرت سے ہے. اب دوسرے نہیں جانتے. اب اسے سب سے پہلے
यकीनी तौर पर अपने शोहर को एक्सप्लेन करने की, आगाह करने की और बताने की जरूरत है. एंड वी सी शी हैज नॉट डन दैट. वह अपने शोहर के पास भी नहीं गई. लेकिन वो किसके पास गई है? मकद्सा एलिज़ाबेथ के पास गई है. और मैं सोच रहा था ये क्यों कर ऐसे हुआ? उसे अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए था, अपने शोहर के पास जाना चाहिए था, या किसी करीबी के पास जाना चाहिए था ताकि ये सारा मामला डिस्कस करे. लेकिन वो उसके पास नहीं गई, बल्कि वो मकद्सा एलिज़ाबेथ के पास गई है. और ये भी नहीं कि भाई चलो सोच साच के, नहीं, लिखा है कि जल्दी से उठकर कोहस्तान में यहूदिया के एक शहर को जाती है. अब ऐसा क्यों हुआ? वो मकद्सा एलिज़ाबेथ के पास क्यों कर जाती है? और इसका जवाब हम कलाम से ही ढूंढते हैं और देखते हैं. फरिश्ता खुद मकद्सा मरियम से क्या कहता है कि देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी बुढ़ापे में क्या है जी, बेटा होने वाला है. और ये उसका जो बांझ कहलाती थी, कितना, कौन सा महीना है? 6वां महीना है. तो उसे आगाह किया गया कि देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ जो है वो भी क्या है? हामला है. वो जो बांझ कहलाती है या वो जो बुढ़ापे में थी, अब उसके भी क्या होगा? बेटा होगा. और की नोट क्या है कि खुदा की कोई बात बेकुदरत ना होगी. यानी व्हाट ही हैज सेड इट विल बी डन. जो खुदा कहता है वो हो जाता है. उसके लिए कोई बात नामुमकिन हरगिज नहीं. दिस इज द मैसेज. तो इसलिए मकद्सा मरियम जल्दी से, लिखा है कि उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से, यह भी तो लिखा जा सकता था कि मरियम उठकर कोहस्तान के एक शहर को गई. लेकिन लिखा है कि वो जल्दी से उठकर कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई. सो इमीडिएटली, एट वंस, अर्जेंसी है. वो अपनी रिश्तेदार के पास, एलिज़ाबेथ के पास जाती है ताकि देखे कि खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या बड़े बड़े काम किए हैं. वो जो बांझ भी है, रिमेंबर, और वो जो बूढ़ी है, बूढ़ी होना और बांझ भी होना और फिर उसके बेटा हो जाना, तो फिर ये खुदा की कुदरत है. सो शी इज गोइंग देयर टू विटनेस खुदा की कुदरत और जलाल, कि वो जो बांझ कहलाती थी उसका क्या है? 6वां महीना है. और खुदा की कोई बात बेकुदरत ना होगी. और अगर मैं अपने लफ्जों में बयान करूं तो यकीनी तौर पर फरिश्ता यह भी कह सकता है उसे, यह वैसे लिखा नहीं, मैं अपनी तरफ से कहने लगा हूं कि मरियम, तो लिखा है देख, बल्कि लिखा होगा देख, उठ और जा. मुमकिन तौर पर मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि फरिश्ता मकद्सा मरियम से मुमकिन तौर पर यह भी कह सकता था या यह कहा होगा कि मरियम देख, व्हाट हैज हैपन, व्हाट गॉड हैज डन, देख, उठ और जा. कहां? जहां खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर की है. जो बांझ है, जो बूढ़ी है, उसे खुदा ने फजल से, कुदरत से, उसने अपनी कुदरत जो है इस पर जाहिर की है. तो इसलिए मकद्सा मरियम किसी और के पास नहीं जाती, बल्कि वो फरिश्ते का पैगाम सुनकर इमीडिएटली अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के पास जाती है. नीज वो उसकी मदद भी करती है और एक बड़ी ईमान की भरपूर शेयरिंग जो है वो भी होती है. तो आज के दिन मैं अप्रिशिएट करता हूं उन तमाम खवातीन को जो हामला औरतों की मदद के लिए जाती हैं. आजकल तो पता नहीं कितना रवाज है, लेकिन कुछ पहले वक्तों में तकरीबन 1 माह, 2 माह, 3 माह खवातीन जो है हामला खतून के पास जाकर रहती थी. फॉर व्हाट? जस्ट टू हेल्प. और मैं समझता हूं दिस इज वेरी गुड ट्रेडिशन. ये वही ट्रेडिशन है जो मकद्सा मरियम ने जिसकी बुनियाद रखी कि जाओ, जिनको मदद की जरूरत है उनके पास जाओ, उनकी मदद करो, जो जरूरतमंद है उनके पास जाना. और हामला औरत जो है वो, उसको मदद की जरूरत होती है घर के कामकाज करने के लिए या बाकी मामलात में, खवातीन बेहतर जानती है.
تو اس لیے جو خواتین جاتی ہیں ویل ڈن، جو جانے سے کتراتی ہیں ان کے لیے پیغام ہے کوئی بات نہیں، مدد کیا کرے. اپنے گھر کا کام اپنی فکر نہیں، مقدسہ مریم نے اپنی فکر نہیں کی، بلکہ اس نے کس کی فکر کی ہے؟ اس کی جو بوڑھی ہے، جو حاملہ ہے، the one who is expecting a child، اب اس کی مدد کے لیے جاتی ہے. تو اس لیے میں ان تمام خواتین کو اپریشیٹ کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں جو حاملہ عورتوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو، یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا. اب ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہی مقدسہ مریم زکریا کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور الزبات کو سلام کہتی ہے، اب جیسے ہی الزبات نے مقدسہ مریم کا سلام سنا تو وٹ ہیپنڈ، سلام کی آواز سے وٹ ہیپنڈ لکھا ہے کہ بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، 1 سیکنڈ، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی. یہ ہوا ہے اس کے سلام کی آواز سے. اور اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میری خداوند کی ماں میرے پاس آئی. مقدسہ مریم کو مقدسہ الزبات مبارک کہتی ہیں، اور یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. پاک کلام کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قضات اور یہودیت کی کتاب میں 2 خواتین کا ذکر ہے جن کو مبارک کہہ کر پکارا گیا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ مقدسہ مریم عورتوں میں مبارک ہے، اور ان دونوں خواتین کو بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مبارک کہہ کر بلایا گیا ہے یا پکارا گیا ہے. جیسے کہ لکھا ہے قضات میں کہ عورتوں میں مبارک ہے یائل جو خیموں میں رہتی ہے، اور یہودیت کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اے میری بیٹی زمین کی تمام عورتوں سے بڑھ کر مبارک ہے. اور مقدسہ مریم کو بھی الزبات آج یہی کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. What does it mean؟ وہ کیوں کر مقدسہ مریم کو مبارک عورت کے طور پر پکارتی ہے؟ جب ہم ان دونوں پرانے عہد نامے کی خواتین کا ذکر سنتے ہیں تو ان عورتوں کو کیوں کر مبارک کہہ کر بلایا گیا؟ اٹ ہیز اے ریزن، وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہوا کیا کہ ان دونوں خواتین کے ذریعے سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بچا لیا. ان کے ذریعے سے ان کے دشمنوں کو اس نے فنا کر دیا. تو یہ دونوں خواتین مبارک اس لیے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ بنی اپنی قوم کو بچانے کا. پوائنٹ بھی نوٹڈ، یہ دونوں خواتین ذریعہ بن گئی، وسیلہ بن گئی اپنی قوم کو بچانے کا. اور مقدسہ مریم مبارک اس لیے ہے کیونکہ اس نے صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کو کیا کیا ہے؟ اپنی ہاں کے ذریعے سے بچا لیا ہے. اس لیے مقدسہ مریم مبارک ہے. اور اس لیے میں اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. Why? Because of you we are saved. Because of you we have Son of God. یہ ہے اس کے مبارک ہونے کی وجہ، اور یہ ہے بڑی دلیل. وہ کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ اس کے وسیلے اور ذریعے سے تمام انسانیت بچ گئی. تمام انسانوں کو نجات دہندہ یعنی یسوع ملا. ہم سب اس کے ذریعے سے بچ گئے. اس کی ہاں کے وسیلہ سے ہم سب نے کیا پائی؟ نجات پائی. اس لیے جب ہم ایڈونٹ ریت جو ہے اس کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس دفعہ ہم مقدسہ مریم کا سٹیچو جو ہے وہ بھی ایڈونٹ ریت میں رکھیں گے. اور میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ محسوس کرتے ہیں. تھینک یو، آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ کا شکریہ. اور میں نے جب بابو جی سے پوچھا تو بابو جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹ گوز. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کس کی؟ مسیح کی، یسوع کی پیدائش کی. اور ذریعہ کون بنے گی؟ کون بنے گی؟ مقدسہ ماں مریم
تو جس طرح پرانے عہد نامے میں یہ خواتین ذریعہ بن گئی، وسیلہ بن گئی قوم کو بچانے کا، اسی طرح مقدسہ مریم کی ہاں کے وسیلہ سے میں اور آپ بلکہ پوری دنیا بچ گئی ہے. اس لیے مقدسہ مریم مبارک ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو، آج یقینی طور پر ہم خوش ہیں کہ ہم مقدسہ مریم کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وی ہیو ریکوگنائزڈ. کیا ریکوگنائز؟ واٹ از یونیک اینڈ اسپیشل ان میری؟ وہ خاص کیا بات ہے وہ ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں. اب دوسرا سوال اپنے آپ سے ہم کر سکتے ہیں کہ مقدسہ الزبات کو کیسے پتا چلا کہ یہ کماری مریم جو ہے یہ حاملہ ہے؟ کیونکہ اندازے کے مطابق تقریباً 1 ویک کا سفر تھا جو مقدسہ مریم نے اپنے شہر سے یروشلم تک طے کیا، زکریا کے گھرانے تک طے کیا. اب 1 ویک میں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ حاملہ ہے، فزیکلی ایسا معلوم نہیں ہو سکتا. اور سوال یہ ہے کہ مقدسہ الزبات نے کیسے جان لیا کہ یہ حاملہ ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، یہ کیسے جان لیا کہ یہ خدا کی ماں ہے؟ یہ کیسے جان لیا کہ یہ متجسد کلمہ کی والدہ ہے؟ یہ کیسے جان لیا کہ یہ نجات دہندہ کی ماں ہے؟ بڑا سوال ہے. اسے کیا پتا؟ مقدسہ مریم کے پاس تو فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھ تیری رشتہ دار الزبات کے کیا ہے؟ بیٹا ہونے والا ہے، جو بانج کہلاتی ہے اب وہ بیٹا جنے گی. لیکن الزبات کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. آج کل تو ہمارے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، واٹس ایپ ہے امیجیٹلی، یا فیس بک ہے، فون ہے، یا اور بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے امیجیٹلی ہم پیغام دیتے ہیں واٹ ہیز ہیپن. آج کل تو یہاں تک جو کھانا کھا رہے ہو تو اس کا بھی تصویر بنا کے امیجیٹلی بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہم کھا رہے ہیں. اچھی بات ہے، شیئرنگ کرنی چاہیے، لیکن واٹس ایپ پر ہی نہیں، کبھی کبھی بلا بھی لیا کریں، مل کر کھانا چاہیے، اور آپ کھاتے بھی ہیں، شاباش. لیکن میں بات کروں کہ آج کل میڈیا اتنا فاصلے کہ اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا. اب سوال یہ ہے، غور سے سننا ہے اور دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے. سوال یہ ہے کہ مقدسہ الزبات کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ فزیکلی ابھی کوئی پتا نہیں کہ وہ کماری حاملہ ہے. اب اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ حاملہ بھی ہے اور اس کے بطن میں خدا کا کلمہ بھی ہے اور یہ خدا کی والدہ یا اس کی ماں بھی ہے؟ اس لیے اس نے کہا کہ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اب اس کا بھی سوال ہم کلام سے ڈھونڈیں گے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مقدسہ مریم نے اس بات کو سلام کیا تو 2 باتیں ہوئی تھی. میں نے شروع میں کہا، ایک کہ اس کے بطن میں بچہ اچھل پڑا. سیکنڈ واٹ ہیپنڈ؟ وہ روح القدس سے بھر گئی. دس از دا ریزن. وہ کیسے یہ سب جان پائی؟ کیونکہ وہ ماں مقدسہ مریم کے سلام سے روح القدس سے کیا ہوئی؟ بھر گئی، اور اسے معلوم ہو گیا کہ ماں مریم کون ہے، یا مریم کماری کون ہے، یا اس کی حیثیت کیا ہے، یا اس کا مقام کیا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو، یہی بڑی بات ہے. پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی سے وہ جان گئی. کیا جان گئی؟ کہ مقام مریم کیا ہے، یا شان مریم کیا ہے، یا احترام مریم کیا ہے. اب میں آج سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ریممبر، جو لوگ مقام مریم نہیں جانتے، یا جو لوگ شان مریم نہیں جانتے، یا جو لوگ احترام مریم نہیں کرتے، so what does it mean? They are not filled with the Holy Spirit. اب جو لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بھر گئے ہیں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اگر وہ مقدسہ مریم کو پہچان نہیں پاتے تو پھر مجھے شک ہے پکا. کیونکہ میں نے کہا کہ اس بات کو معلوم نہیں کہ مریم کون ہے. اسے کیسے پتا چلا؟ پاک روح کی ہدایت سے. اور اب جو لوگ مقدسہ مریم کی شان کو، مقام کو جانتے ہیں، مقدسہ مریم کی حیثیت اور شخصیت کو جان پائے ہیں، کس کی وجہ سے؟
पाक रूह की वजह से। और हमने ये जान लिया क्योंकि हमें पाक रूह मिला कैसे? बपतिस्मा के जरिए से और इस्तेहकाम के जरिए से हम सबको पाक रूह अता किया गया। So that is the reason we are able to recognize what is unique and special in Mother Mary. ये वजह है। अब दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो लोग इख्तराम नहीं करते, जो लोग मुकद्दसा मरियम के मकाम को नहीं जानते या उसकी शान को नहीं पहचान सकते, तो मैं कह सकता हूं इख्तियात के साथ कि उनमें शायद पाक रूह नहीं है। अब अजीजों, गुस्से होने वाली बात नहीं है, उनसे नाराज होने वाली बात नहीं है, बल्कि एक ही चीज दरकार है, और वो क्या है? उनके लिए दुआ करें। उनके लिए क्या करें? दुआ करें, ताकि खुदा का पाक रूह उन्हें भी मुकद्दसा एलिज़ाबेथ की तरह हिदायत करे, ताकि वो भी मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या करें? जान सके, उठ खड़े हों, उसकी हैसियत और शख्सियत को जाने, उस पर ईमान लाए कि ये वही है, ये वो बड़ा वसीला है जिससे हमें यस्सु मिला है, दुनिया का निजात इंदा मिला है। देयरफॉर अगर कोई शख्स मुकद्दसा मरियम के मकाम को नहीं जान पाया या उससे मुनकर है, जो उसकी शान मानने से मुनकर है, उसका एहतराम करने से मुनकर है, व्हाट डज मीन? उसके पास पाक रूह नहीं है। सिंपल सी बात है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो लिखा है उसी को बयान कर रहा हूं। इसलिए जो लोग बड़े नारे लगाए ना कि हमें पाक रूह मिल गया है, अगर तो वो मुकद्दसा मरियम को प्यार करता है तो सच्ची मुच्ची मिल गया है, अगर वो प्यार नहीं करता तो ये बात तय कर ले कि उसे पाक रूह नहीं मिला। रिमेंबर माय वर्ड्स। तो इसलिए बहुत इख्तियात करने की जरूरत है, और मैंने कहा कि हमें उनके लिए क्या करनी है? दुआ करने की जरूरत है। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, हमारे लिए पैगाम क्या है? सबसे पहली बात यह है कि बड़े दिन का मौसम करीब है, यीशु की वलादत की ईद जो है करीब है। यकीनी तौर पर जिस तरह आज विजिट हुआ है, मुलाकात हुई है, हम भी विजिट पर जाएंगे, हमारे पास भी लोग विजिट के लिए आएंगे, मुलाकातें होंगी, फैमिली गेट टुगेदर होंगे। अब मुकद्दसा मरियम के जाने से उस घर में खुशी आई, अमन और सलामती आई। अब आज का मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमारी मौजूदगी और विजिट से उस घर में सलामती और अमन हो। और ये कब होगा? रिमेंबर माय वर्ड्स, कब होगा? जब हमारे दिल में यीशु बसा होगा। अदरवाइज नो। If we are not having Christ within ourselves, then there is no possibility. मुकद्दसा मरियम के बतन में कौन है? यीशु है, दुनिया का निजात इंदा है। और जब वो जाती है तो जिससे मुलाकात करती है उसे भी खुशी अता करती है, उसे भी सलामती अता करती है, उस घर में भी अमन आ जाता है। इसी तरह अगर मेरे और आपके दिल में यीशु बसता है, मेरी जिंदगी का वो मरकज है, तो यकीनी तौर पर मेरा विजिट भी ऐसा ही असर पैदा करेगा। इसलिए जब जाएं तो हमारी प्रेजेंस से लोग खुश होने चाहिए, शादमानी घर में आनी चाहिए, और एक अच्छा माहौल जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आज के दिन दो लोगों के लिए खास दुआ करना चाहता हूं, वेरी स्पेशल। दो खवातीन का जिक्र है और दोनों क्या हैं? हामला हैं। रिमेंबर माय वर्ड्स। आज मैं उन तमाम खवातीन के लिए जो हामला हैं एंड एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड सून, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आपको बरकत दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको महफूज रखे, और जो ज़िंदगी का अमल है आपके लिए खुदा से आसान बनाए। आज हम इन तमाम लोगों को, इन तमाम खवातीन को खुदावंद की पाक हुज़ूरी में लाते हैं। दे आर वेरी स्पेशल। वो हमारे घर में आपको पता है खुशी लाने का सबब बनती हैं। कल मैं दो घरों का विजिट करा, दोनों घरों में बच्चे पैदा हुए, उन्होंने इमीडिएटली मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा कि मैंने हाथ सैनिटाइज नहीं किए, मुझे पहले हाथ सैनिटाइज करने दें।
تو انہوں نے کہا فادر جی ٹھیک ہے. ایک نے تو کہا نہیں جی پکڑ لے. میں نے کہا نہیں پھر بھی مجھے ہاتھ سینیٹائز. انہوں نے میرے گود میں رکھا ان بچوں کو, اور گھر اتنے خوش تھے. اس کی دادی کہہ رہی تھی فادر جی میرے پیر نہیں زمین تے لگ رہے. میں کہا کیوں, ایک ہی گل کہتے ہیں بچہ ہوا ہے نا, میرا پوتا ہوا ہے. تو یہ خواتین ہمارے گھر میں کیا کرتی ہیں, خوشی لاتی ہیں, رونق لاتی ہیں, برکت لاتی ہیں, اور ہماری نسلوں کو کیا کرتی ہیں, بڑھا دیتی ہیں. تو آئیں آج ان کے لیے اسپیشل دعا کریں جو حاملہ ہیں, اور جو جہاں موجود ہیں ان کے لیے میں خاص دعا کرتا ہوں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, یاد رکھیں. اور آج جب میں پرسنل دعا کروں گا پاک روزری کی, تو آپ میری دعا میں ہوں گے. ریممبر یو آر ناٹ alone, وی آر ود یو. میں بھی دعا کروں گا, ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے. اور جب خداوند آپ کے گھر میں خوشی لائے تو مجھے بتانا لازمی, ٹھیک ہے, بلانا بھی. دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ بات سفر کی ہے. بات کیا ہے, سفر کی ہے. مقدسہ مریم اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جاتی ہے. بڑے دن کے ایام ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنوں کے پاس لوٹ رہے ہیں, اپنوں کے پاس جا رہے ہیں. سفر کا آغاز ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. بیگ شیگ تیار ہو گئے نے, ٹھیک ہے. جو یہاں بھی لوگ جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں, جیسے سائی وال ہو گیا یا لریتو ہو گیا یا باقی مختلف گاؤں ہیں, ٹھیک ہے. اب جو لوگ ادھر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, انہوں نے اب اپنے گھروں کو جانا ہے, اپنے آبائی وطن جائیں گے, اور جانا بھی چاہیے. خوشی تو پھر ہی ہوتی ہے جب اپنے ساتھ ہوں. اور نہ صرف یہ لوگ جائیں گے, ہمارے پاس ہی ہمارے اپنے بھی شاید آ رہے ہیں. یو مسٹ بی ویٹنگ. ایسا ہی ہے نا, آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے اپنے بھی آ رہے ہیں. کوئی کراچی سے, کوئی دبئی سے, کوئی باہر امریکہ سے, کوئی کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں, isn't it؟ آج میں ان تمام لوگوں کے لیے جو سفر پر جائیں گے, جو اپنے سفر کا آغاز کریں گے خاص ہولی سیزن میں, اسپیشل ڈیز میں, اور خاص مقصد یعنی عید منانے کے لیے, ان کے لیے میری خاص دعا ہے کہ خداوند ان کو برکت دے, ان کے سفر کو محفوظ بنائے, تاکہ وہ سلامتی سے اپنے خاندان میں آ کر اس بڑی خوشی کو منائیں. میری دعا آپ سب کے لیے ہے جو سفر کریں گے اور جو سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آئیں مسافروں کے لیے خاص دعا کریں. نیز میں آخر میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو مسافروں کی اور جو حاملہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو خواتین ان کلینکس میں کام کرتی ہیں جہاں بچوں کی زیادہ پیدائش ہوتی ہے, زچہ بچہ سینٹر کہتے ہیں شاید, تو اس میں جو وہاں کام کرتی ہیں, بیسٹ آف لک, آپ بہت خدمت کرتی ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آپ ایک نیاب کام کرتی ہیں. آئی اپریشیٹ, آئی تھینک اینڈ آئی پرے فار یو. گاڈ بلیس یو. تو آئیں بڑا دن جو ہے ایسے ہی منائیں. یہی در حقیقت بڑے دن کی خاص اور حقیقی تیاری ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے. آمین.